جو ہماری زمین کے لیے روشنی اور حرارت کا بنیادی ذریعہ ہے، بہت معمولی درجے کا ایک ستارہ ہے۔ یہ کہکشاں کے مرکز سے 30,000 لائٹ ایئر یعنی 30,000 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ سورج نظام شمسی کا مرکز ہے، جس میں 9 بڑے سیاروں اور ان کے چاندوں سمیت سیاروں کے مابین واقع چھوٹے اجسام، ہزاروں سیارچے، دمدار تارے اور شہابیے شامل ہیں۔ سورج زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسوں پر مشتمل ہے۔ اس کے مرکز میں ایک بڑا نیوکلیئر ری ایکٹر ہے، جس کا درجہ حرارت کم از کم 1,40,00,000 سینٹی گریڈ ہے۔ سورج نیوکلیئر فیوژن کے ذریعے توانائی پیدا کرتا ہے۔ نیوکلیئر فیوژن سے مراد وہ عمل ہے جس سے ہائیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ توانائی کا اخراج بھی کرتی ہے۔ سورج 40 لاکھ ٹن فی سیکنڈ کی شرح سے توانائی کی صورت میں اپنی کمیت کا اخراج کر رہا ہے، تاہم اس کی کل کمیت 210 ٹن ہے۔ سورج زمین کی کمیت کا 3,30,000 گنا اور نظام شمسی کے تمام سیاروں کی کمیت کا 745 گنا ہے۔ سورج کا ریڈیس 13,92,000 کلومیٹر ہے، جو زمین کے ریڈیس سے 109 گنا بڑا ہے۔ سورج کا حجم زمین سے 13 لاکھ گنا زیادہ ہے۔ اس کے بعد اب ہم دیکھ لیتے ہیں سورج کی سطح اور اس کی فضا۔ دوربین کی مدد سے حاصل شدہ سورج کے عکس پر اکثر اوقات سیاہ دھبے دکھائی دیتے ہیں، جنہیں سورج کے دھبے سن سپاٹس کہا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ سیاہ نظر آتے ہیں، مگر در حقیقت وہ خاصے روشن ہوتے ہیں۔ ان کے تاریک نظر آنے کا سبب دراصل ان کے آس پاس واقع شدید روشن علاقہ ہوتا ہے، جس کی نسبت وہ سیاہ دکھائی دیتے ہیں۔ سورج کے ان دھبوں کا درجہ حرارت باقی سطح سے 2000 ڈگری سینٹی گریڈ کم ہوتا ہے۔ سورج کے ان قابل دید دھبوں کی تعداد ہر 11 سال بعد کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ اس 11 سالہ دوری مدت کے عروج پر دھبوں کے بہت سے گروپ بآسانی دیکھے جا سکتے ہیں، جبکہ اس کی شدت میں کمی کے دوران بعض دفعہ کئی دنوں تک کوئی دھبا نظر نہیں آتا۔ سورج کی مقناطیسی فیلڈ یعنی میگنیٹک فیلڈ کے اثرات کی بدولت اس کے کرۂ ضیائی یعنی فوٹوسفیئر پر دھبوں کے بہت سے گروپ دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ چند گھنٹوں میں غائب ہو جاتے ہیں، جبکہ بعض کئی ماہ تک برقرار رہتے ہیں۔ ہر 11 سال کے موقع پر بعض اوقات وہ ننگی آنکھ سے بھی ہفتوں دکھائی دیتے رہتے ہیں۔ ان کا آخری عروج 1990 میں ہوا تھا۔ سورج کی محوری گردش اور اس کی مدت کا پتہ انہی دھبوں کی بدولت چلایا جاتا ہے۔ یہ دھبے سورج کی ٹکیا پر مغربی کنارے سے مشرقی کنارے کی طرف چلتے ہیں۔ سورج کے خط استوا پر ان کی رفتار 24 دن 6 گھنٹے فی چکر، جبکہ قطبین کے نزدیک 35 دن فی چکر کے حساب سے ہوتی ہے۔ سورج کی چمکدار سطح کو فوٹوسفیئر یعنی کرۂ ضیائی کہا جاتا ہے۔ فوٹوسفیئر کے گہرے مشاہدے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سینکڑوں کلومیٹر ریڈیس کے حامل لاکھوں ذرات پر مشتمل ہے۔ سورج کی سطح پر ہر ذرہ اپنے آپ کو تقریباً 10 منٹ تک ہی قائم رکھ پاتا ہے۔ فوٹوسفیئر سے گیس کے 2 فوارے باہر کی طرف نکلتے ہیں، جنہیں سپیلس کہا جاتا ہے۔ یہ عموماً 15,000 کلومیٹر ریڈیس پر مشتمل ہوتے ہیں، مگر محض چند منٹ ہی برقرار رہتے ہیں۔ سورج کا وہ حصہ جو کرۂ ضیائی یعنی فوٹوسفیئر کے اوپر واقع ہوتا ہے، اسے کروموسفیئر کہا جاتا ہے۔ کرۂ ضیائی یعنی فوٹوسفیئر کے انتہائی قریب واقع ہونے کی وجہ سے عام طور پر اسے ننگی آنکھ سے دیکھنا ناممکن ہے۔ تاہم مکمل سورج گرہن کے دوران جب فوٹوسفیئر مکمل طور پر چاند کی اوٹ میں چھپ جاتا ہے تو کروموسفیئر کا مشاہدہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ مکمل سورج گرہن کے دوران کروموسفیئر کا نظارہ
بآسانی ممکن ہے، تاہم ننگی آنکھ سے اس سے کے مشاہدے سے مضر اثرات کا بھی خدشہ پایا جاتا ہے۔ گرہن کے دوران سورج کے مشاہدے کے لیے ایکس ریز رپورٹ یا کمپیوٹر کی فلاپی ڈسک کی اندرونی پتے وغیرہ کا استعمال انسانی آنکھ کے لیے محفوظ ثابت ہوتا ہے۔ کروموسفیر کرۂ سورج کے بعض اوقات دہتی ہوئی ہائیڈروجن کی بڑی بڑی لپٹیں باہر کی طرف پھینکتا ہے، جنہیں پرومیننس کہا جاتا ہے۔ وہ سورج کی بیرونی فضا میں ختم ہو جاتی ہیں۔ ان کی اوسط لمبائی 1,00,000 کلومیٹر ہوتی ہے۔ وہ متحرک اور جامد دو اقسام پر مشتمل ہوتی ہیں۔ متحرک لپٹیں تند و تیز ہوتی ہیں اور اسی لیے بہت تھوڑا عرصہ زندہ رہتی ہیں، جبکہ جامد یعنی کانسٹنٹ لپٹیں بالکل پرسکون انداز میں ہفتوں برقرار رہتی ہیں۔ سورج کی سب سے باہر والی تہہ کو کورونا کہا جاتا ہے، جو شدید گرم ہائیڈروجن گیس پر مشتمل ہوتی ہے۔ شمسی شعلے یعنی سولر فلیئرز سورج کی فضا میں ایک الگ قسم کا روشن ہیجان ہے۔ ان کا تعلق عموماً سورج کے دبوں کے مختلف گروہوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ چند منٹ کے اندر اندر بے انتہا چمکدار ہو جاتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر میگنیٹک فیلڈ کا مظہر ہوتے ہیں اور چارج شدہ پارٹیکلز اور شعاریزی یعنی ریڈیشن بڑی مقدار میں خارج کرتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ سورج پر بنی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔